السلام سیدہ بنت رسول، السلام فاطمہ زہرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خداوند قدوس کا کروڑوں بار شکر ہے، اس کا احسان عظیم اور فضل عمیم ہے کہ نعمت ایمان کے ساتھ شہزادی مصطفیٰ، عروسہ مجتبیٰ، ام سید الشہداء، مادر حسن مجتبیٰ، سیدۃ النساء، السیدۃ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دہلیز نور پر جاروب کشی کی یہ 19ویں مجلس ہے، اور اس یقین کامل کے ساتھ ہے کہ ہماری یہ مجالست اور ہماری یہ مصاحبت، ہماری یہ سماعت اور ہمارا یہ بیان ہماری دین و دنیا کی کامیابیوں، کامرانیوں، شادابیوں، سرفرازیوں اور سرخرویوں کا ضامن ہے۔ گزشتہ گفتگو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سیدہ کائنات نے تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر شدائد و مصائب کے، مظالم اور جبر و استبداد کے پہاڑوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ اس پاکیزہ نازک آبگینے کی کرچیاں کرچیاں ہوتی رہی ہوں گی، اور پھر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، دانائی سبل، ختم الرسل، مولا کل، تاجدار دو جہاں، سیاح لامکاں، علیہ تحیت و ثنا کی رفاقت و صحبت میں 3 سال تک شعب ابی طالب میں محصور رہی۔ 3 سال کے بعد پروردگار عالم نے اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے شیب طالب کے ان محصورین کو آزاد کیا، مگر اس آزادی کے سال میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اس خبیث اور رذیل ترین فضا میں طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں، جن کی فطرت، جبلت اور طبیعت میں طہارت تھی، نفاست سی، نظافت تھی، 3 سال تک بھوک اور پیاس کے صدمے سہنے کے بعد جسمانی طور پر انتہائی نحیف و ناتواں ہو گئی تھیں، اور مسلسل فاقہ کشی کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئی تھیں، اور زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سانحہ ارتحال دیکھا۔ اس وقت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 15 سال تھی۔ ایک والدہ کا فراق تھا، اور والدہ کا ہجر اور والدہ کا فصال تھا، اور دوسری طرف والد گرامی تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دل بستگی تھی، آپ کی افسردگی تھی اور آپ کی پرمشتگی تھی۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رفیقہ حیات نے، اس رفیقہ عزیز نے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایثار کی، قربانی کی، وفا پروری کی داستانیں رقم کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بار جب تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی رفاقتوں کا تذکرہ کر رہے تھے، آپ کی وفاؤں کو بیان کر رہے تھے، آپ کی جانثاریوں کا تذکار جمیل کر رہے تھے، کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک جملہ کہہ دیا، رحمت للعالمین
اس جملہ کو باور نہ کر سکے، چہرہ مبارک پر ناراضی کے آثار نمودار ہوئے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور ارشاد فرمایا عائشہ خدیجہ سے بہتر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیوی عطا نہیں کی ہے۔ جب تیرا قبیلہ میری مخالفت کر رہا تھا خدیجہ جان و دل سے مجھ پر قربان ہو رہی تھی، اور جب تیرا قبیلہ میری جان کا دشمن اور میرے خون کا پیاسا ہو رہا تھا خدیجہ میرے لیے سائبان بن کر کھڑی تھی۔ جب تیرا قبیلہ مجھے بھوکا اور پیاسا مار دینا چاہتا تھا خدیجہ اپنی پائی پائی میرے پر لٹا رہی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے میں کوئی ایسا لفظ اپنی زباں پر نہیں لاؤں گی جو تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبیدہ خاطر کرے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دکھی دل باہر سے تشریف لاتے تھے، کفار و مشرکین کے مظالم سہتے ہوئے باہر سے تشریف لاتے تھے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اتنے پیار سے، اتنی جانثاری سے، اتنی وفاداری سے تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کلام کرتی، آپ کو تسلی دیتی، آپ کو تشفی دیتی کہ آقای دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب و جگر اور روح و باطن کے زخم مندمل ہو جاتے تھے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رفیقہ حیات کی رحلت سے افسردہ ہو گئے تھے، آپ کا قلب انور بے سکون ہو گیا تھا۔ سیدہ کائنات السیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک طرف والدہ ماجدہ کے فراق اور ہجر کے اندر مبتلا تھیں، اور دوسری طرف تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجھے بجھے چہرہ انور کو دیکھتی تھیں۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے قلب انور پر کیا گزرتی ہوگی کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا افسردہ ہوئے کہ وہ سال جس سال سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، کا وصال ہوا، اس سال کو تاریخ اسلام میں عام الحزن کہہ دیا گیا، غم کا سال کہہ دیا گیا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور اور روح اطہر پر غم کے سائے منڈلاتے رہے، اور پھر کفار کے شدائد و آلام میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پہلے صرف ذہنی اذیتیں تھیں، پہلے صرف فکری اور قلبی اذیتیں تھیں، اب جسمانی اذیتیں بھی ہو گئیں، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر جانے کی اجازت عطا فرما دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خاموشی سے ہجرت کرنے لگے۔ کفار و مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ اسلام کے آگے ہر باندھا ہوا بند ٹوٹ رہا ہے اور اسلام کے نور کے اجالے سے ہر گھر کے اندر روشنی آ رہی ہے، انہوں نے اس کو افتراق و انتشار کا نام دیا کہ اس شخص نے قبیلوں کو توڑ دیا ہے، اس شخص نے خاندانی نظام کو درہم برہم کر دیا ہے، کہیں باپ مسلمان ہے، کہیں بیٹا مسلمان ہے، کہیں بیوی مسلمان ہے، کہیں خاوند مسلمان ہے، کہیں خادم مسلمان ہے، کہیں باندی مسلمان ہے۔ ان نے اسلام کے نور کے اجالے کو افتراق اور انتشار کی اندھیری اور ظلمت قرار دیا، اور سب قبیلے سر جوڑ کر بیٹھ گئے، اور فیصلہ یہ ہوا کہ ہر قبیلے کے ایک نوجوان کو ننگی تلوار دے کر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ نور کے گرد پھیلا دیا جائے۔ جیسے ہی میرے آقا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کے لیے اپنے حجرہ طیبہ سے باہر آئیں، بیک وقت ہر قبیلے کا نوجوان اپنی ننگی تلوار سے آپ پر حملہ کر دے تاکہ کسی ایک قبیلے پر آپ کا خون نہ آئے۔ یہ لوگ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس جہاں سے رخصتی کے منصوبے بنا رہے تھے، مگر قدرت خدا خندہ زن تھی کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ نوجوان ننگی تلواریں لیے آپ کے حجرہ نور کے باہر حصار باندھے کھڑے تھے کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو
اپنے بستر نور پر سلا دیا اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے جب کمرے سے باہر آئے تو پروردگار عالم نے ان نوجوانوں کے اوپر ایک اونگ مسلط کر دی۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے خاک اٹھائی اور ہر ایک کے سر کے اندر ڈال دی، یہاں تک کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تائید ایزدی کے سائبان تلے مکہ المکرمہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ المکرمہ سے رخصت ہو گئے، اور 3 دن غار ثور کے اندر قیام کرنے کے بعد تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ سے قریب ترین بستی قباء میں تشریف لے گئے۔ ادھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بستر نور پر آرام کر رہے تھے۔ جانثاری دونوں کی بے مثال تھی۔ بستر پر سونے والے شیر غفار حیدر کرار کی جانثاری اور وفاداری بھی بے نظیر اور بے مثال تھی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفائیں بھی بے مثال تھیں۔ وہ سونا بھی بے مثال تھا، یہ جاگنا بھی بے مثال تھا، وہ پیچھے رہنا بھی بے مثال تھا، یہ آگے جانا بھی بے مثال تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح بیدار ہوئے اور فرمایا کہ مجھے زندگی بھر ایسی سہانی نیند نہیں آئی جیسی سہانی نیند اس رات آئی۔ تلواروں کا حصار تھا، ننگی تلواریں چاروں طرف تھیں، مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار رات بھر آرام سے بستر مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا پر آرام کرتے رہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے، اور بیداری کے بعد آپ نے کفار کو ان کی امانتیں سپرد کیں اور اپنے ساتھ ایک خانوادے کو لیا۔ قربان جائیں، یہ خانوادہ عجیب خانوادہ نور تھا۔ اس خانوادہ میں کئی فاطمائیں تھیں۔ اس خانوادہ میں ایک فاطمہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جو جناب ابو طالب کی رفیقہ حیات اور زوجہ زندگی تھیں، جن کو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی جان کہہ کر پکارتے تھے۔ اور جب سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا، تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قمیص مبارک کفن کے لیے دیا، اور میرے آقا بنفس نفیس قبر کے اندر اتر گئے، اور صرف اترے نہیں، لحد کے اندر لیٹ گئے، اور لیٹ کر عرض کرنے لگے، بری تعالیٰ میں اپنی ماں تیرے سپرد کر رہا ہوں، تجھے تیرے انبیاء کا واسطہ اور تجھے میرا واسطہ، میری ماں کو رحمتوں کی چادر سے ڈھانپ لینا۔ وہ کتنی مقدس ماں تھی کہ جس کا بدن لحد میں جانے سے پہلے اس لحد کے اندر تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے، اور قبر کے کنارے پر کھڑے ہو کر عرض کی، باری تعالیٰ میری ماں کے لیے قبر کو کشادہ کر دے۔ اور آپ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کو امی، میری امی جان کہہ کر پکارتے تھے۔ اس قافلہ نور میں ایک یہ فاطمہ بنت اسد تھی، دوسری فاطمہ بنت زبیر تھیں، تیسری فاطمہ بنت حمزہ تھیں، اور چوتھی تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر نور نظر سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اور اس قافلہ کی پاسبانی کا کردار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انجام دے رہے تھے، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نام کی 4 خواتین کو اس قافلہ نور کے اندر اس لیے جمع کیا تاکہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر نور نظر سیدہ کائنات کی حفاظت کی جا سکے۔ کتنا یہ خوبصورت قافلہ تھا، جس قافلہ کے قافلہ سالار آخر رسول زوج بطول سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس قافلہ کے ایک فرد کا نام سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ تھا، دوسروں کا نام سیدہ فاطمہ بنت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھا، تیسرے کا نام سیدہ فاطمہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور چوتھی وہ ذات ستودہ صفات تھی۔ چوتھی ذات وہ رفعتوں، وہ شوکتوں اور حشمتوں کا معیار تھی اور مینار تھی
کہ جب قیامت کے دن پرصراط سے ان کو گزرنا ہوگا تو پائے گاہے عرش الہی سے آواز آئے گی کہ فرشتوں، ٹھیک ہے تمہاری جبلت میں پاکیزگی و نفاست ہے، تمہاری فطرت میں طہارت و نور ہے، مگر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی لخت جگر نور نظر سیدہ کائنات کا گزر ہونے والا ہے پرصراط سے، اس لیے فرشتوں صرف نگاہیں نہیں سروں کو بھی جھکا دو کہ سیدہ کائنات کا گزر ہونے والا ہے، اور پھر سیدہ کائنات پرصراط سے بجلی کے جھٹکے کی طرح 70,000 حوروں کے جھرمٹ کے اندر گزر جائیں گی۔ اس قافلہ نور میں یہ بھی تھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے قباء کے مقام پر نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ میرے آقا نے حسب معمول سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور پر اور پیشانی نور پر بوسے دیے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا استقبال کیا، اور جب تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلو میں تھی۔ سیدہ کائنات کی عمر مبارک اس وقت 18 برس ہو گئی تھی، اور آپ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقتوں کے نور کے سائے تلے مدینہ المنورہ میں داخل ہوئیں۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی اس لخت جگر نور نظر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بے پناہ شفقت اور محبت فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے، میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ میں اس حاضری کو سیدہ کائنات کی دہلیز نور پر جاروب کشی قرار دیتا ہوں کہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں کہ میں ہوں اتنا غریب تر جو تڑپ تڑپ کے بہائے ہیں وہ حقیر آنسو قبول کر۔ سیدہ کائنات کے ذکر سے جو میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور میرا دل دھڑکنے لگتا ہے اور میری روح تڑپنے لگتی ہے، مجھے یقین ہے کہ میرے سننے والوں کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہوگی۔ مجھے یقین کامل ہے کہ میری آنکھوں کے یہ آنسو، میری آنکھوں کی یہ نمی میرے گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے گی، اور جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ فقیر بے نوا حاضر ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں اور کچھ نہ ہوا تو کم از کم سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے بیان ضرور ہوں گے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرور ضرور شامل ہوگا، اور میں اس یقین کے ساتھ یہ پروگرام کرتا ہوں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی روح انور ہماری جانب متوجہ ہو جاتی ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر نور نظر کا جب ذکر خیر ہوتا ہے تو تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نگاہ خاص فرماتے ہیں۔ آپ کی نگاہ خاص میری زندگی کا سرمایہ ہے۔ کل ایک میرے دوست آئے اور انہوں نے کہا کہ ساجد ہاشمی تیری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میری زندگی کا مقصد میرے محبوب کریم علیہ السلام کا ایک جلوہ ہے، تو جلوہ مجھے ضرور عطا ہوگا۔ اسی جلوہ کے لیے میں زندگی کی سانسیں لے رہا ہوں، اور شدید کرب کے باوجود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے ہمہ وقت قبر بستہ رہتا ہوں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ اقدس میں دعا کے ساتھ اپنی گفتگو قاصر کو ختم کر رہا ہوں کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، اس ذکر نور کے صدقہ میں جو اہل ایمان اس دار فانی سے جا چکے ان کی بخشش و مغفرت فرما، جو اہل ایمان بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا رب العالمین، تجھے تیرے محبوب کریم علیہ السلام کی اس لخت جگر نور نظر کا واسطہ ہے، جن کی بیٹیاں بیمار ہیں ان کی بیٹیوں کو شفا دے دے میرے مولا، جن باپو کی بیٹیاں بیمار ہیں ان کی بیٹیوں کو شفا دے دے۔ یا رب العالمین، جو اہل ایمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہر صاحب ایمان کی زندگی کو مسرور کر دے۔
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين یا رب المصطفى یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب العالمین تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر کے ذکر نور کے صدقہ سے مرتے وقت کلمہ شہادت کی تلاوت اور چہرہ ہی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت عطا کر دینا اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ ومالک ملکہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صاحبو میرے اس پیغام درد کو، پیغام سوز کو ہر جگہ پہنچا دو۔ کل انشاءاللہ العزیز 8 بجے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔